أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی خاطر اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خاطر نماز جمعہ سے قبل ہم یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اہل سنت کے اس عظیم مرکز کو تاصب قیامت آباد رکھے. آمین. اور جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہاں سے علم دین سے لوگ اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں اور تبلیغ دین کا یہ سلسلہ یہاں سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اذان و تلاوت طے کرنے والے طلباء کو چار دانگ عالم میں علم دین کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک خانقاہ کا میں بھی الحمدللہ سلسلہ عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ کی ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، اور حضرات بھی یقیناً سلاسل طریقت سے وابستہ ہے. ایک خانقاہ کا بالخصوص جو پیغام ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ پیغام اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر مجالس ذکر کا اور حلقہ ذکر کا ایک خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. دنیا کا ہر شخص سکون کا متلاشی ہے، سکون تلاش کر رہا ہے. دنیا میں کوئی کسی کام کے لیے بھی اگر اسٹرگل کر رہا ہے، کوئی اقتدار ڈھونڈ رہا ہے، الیکشن کا دور ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ چلو کسی بھی اعتبار سے آ جائے، کہیں نہ کہیں اقتدار میں ہمارا بھی نام آ جائے. اقتدار کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مال کما رہا ہے، کوئی مال دنیا کی ہوس میں مبتلا ہے، یا کوئی اچھے انداز میں بھی اگر کاروبار کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے، تو دنیا میں ہر کسی کی اسٹرگل کا مدعا ایک ہے کہ اس کو سکون مل جائے. سکون کا متلاشی ہے ہر انسان. ہر اسٹرگل، کسی کو اقتدار میں سکون نظر آ رہا ہے، کسی کو دولت میں سکون نظر آ رہا ہے، کہیں اقتدار کی بچھی ہوئی کرسیوں کو سکون آور سمجھا جا رہا ہے، کوئی دولت میں کوئی سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی موسم کی لذت میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی دنیا بھر میں گھوم پھر رہا ہے، آگے پیچھے کی دنیا کی رنگت میں اپنا سکون تلاش کر رہا ہے. ہر کوئی اپنے انداز میں اس طرح سکون تلاش کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ سب چیزیں وقتی طور پہ انسان کا دل بہلاتی ہیں. سکون قلب ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. یہ سب چیزیں وقتی طور پہ تو انسان کو مائل کر دیتی ہیں اپنی طرف، وقتی طور پہ انسان کا دل بہلا دیتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز سے انسان کو سکون قلب میسر نہیں آتا. جب انسان ان سب چیزوں کو ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہے، سکون قلب میسر نہیں آتا، اس وقت انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس وقت انسان اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے کہ یا اللہ، میں دنیا کے یہ تمام مادی وسائل اپنا چکا ہوں، وقت تو گزر جاتا ہے لیکن سکون قلب نہیں ملتا. ارشاد فرما، تو بتا کہ مجھے اگر سکون قلب درکار ہے تو یہ کہاں سے ملے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے اور واقعتاً سکون قلب چاہیے، دل کا سکون چاہیے اور مستقل سکون چاہیے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرا ذکر کرو، میرا ذکر تمہارے دل کو سکون دے گا. اگر حقیقی سکون کا متلاشی ہو تو میرا ذکر کرو، میرے ذکر سے تمہیں وہ سکون ملے گا جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو محلات میں سوتے ہیں،
दौलत के अंबार लगे हैं उनके पास, इक्तदार भी उनके कदमों में है, लेकिन हमारे पास आके कहते हैं कि हजरत जरा मशवरा दीजिए। हर दुनिया की नेमत भी मौजूद है और इक्तदार और ताकत भी मौजूद है, लेकिन सुकून नहीं है, दिल को सुकून नहीं मिलता। और हमने खुदा की कसम झोंपड़ी में रोते हुए लोगों को ये कहते सुना है कि कितनी तस्कीन मुयस्सर है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिल को सुकून देगा। अल्लाह का जिक्र करना अपनी आदत बना लो। आपने देखा है ना, सूफिया के साथ जब कोई जुड़ता है तो वो उसको दुनिया से बेरगबत करने के लिए और अल्लाह से जोड़ने की लज्जत बताने के लिए हल्का जिक्र में बिठा देते हैं, अल्लाह का जिक्र करवाते हैं। अल्लाह के जिक्र में वो बरकत है कि अल्लाह का जिक्र दिल को वो सुकून देता है कि दुनिया की कोई और चीज वो सुकून दे नहीं सकती। और हज़रत मेरे जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह हिदायतुल इंसान में जिक्र पे तबसरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या दी जा सकती है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। हजरत साबित बनानी का कौल भी जिक्र किया, वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसी साथ का इल्म है, एक ऐसे वक्त का इल्म है जिसमें अल्लाह मेरा जिक्र करता है। लोगों ने कहा हज़रत ये ज़रा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि आपको ऐसे वक्त का इल्म है जिसमें अल्लाह आपका जिक्र करता है? आपने फरमाया हाँ, मुझे वाक़अतन एक ऐसे वक्त का इल्म है जिसमें अल्लाह मेरा जिक्र फरमाता है। लोगों ने कहा ये कौन सा वक्त है? आपने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। जब मैं यहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहा होता हूँ मुझे ये यकीन होता है जैसे उसकी शान के लायक है वो मेरा जिक्र फरमा रहा है। और इस पर मुफस्सिरीन ने कहा कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। इससे मुराद ये है तू इताअत के जरिए मेरा जिक्र कर मैं अता के जरिए तेरा जिक्र करूंगा, तू दुआ के जरिए मेरा जिक्र कर मैं दुआ को कबूल करने के जरिए तेरा जिक्र करूंगा, तू इस्तिग़फ़ार के जरिए मेरा जिक्र कर मैं माफ करने के जरिए तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरी बात मान के मेरा जिक्र कर मैं तेरी बात मान के तेरा जिक्र करूंगा। कहा तू अपने अच्छे वक्त में मुझे याद कर मैं तेरे बुरे वक्त में तुझे याद करूंगा। अल्लाह अकबर, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम अपने अच्छे वक्त में, जब तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा है, मुश्किल के वक्त तो हर किसी को अल्लाह याद आ जाता है ना, और आना भी चाहिए, ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में भी अल्लाह के दरवाजे पे आ रहा है तो ये भी तो बड़ी बात है ना कि अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में उसको अपने आगे झुकने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि जब कोई मुश्किल आ गई तो अल्लाह याद आ गया, कोई परेशानी आ गई तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए, और जब मुश्किल से निकल गए तो अल्लाह को भूल गए। कहा नहीं, अपने अच्छे वक्त में अल्लाह को याद रखो। जब तुम्हारा अच्छा वक्त है, सुकून है, कोई परेशानी नहीं है, नेमतों के अंबार लगे हुए हैं, उस वक्त अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। कहा तुम अपने अच्छे वक्त में मुझे याद रखो, तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह अकबर, ये कैसे हो सकता है कि तुम अपने अच्छे वक्त में मुझे याद करो तो तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हें भूल जाऊं? अल्लाह अकबर। यहाँ पर 3 किस्म के अज़कार का जिक्र किया। कहा कि एक जिक्र बिल लिसान है, जब जुबान अल्लाह का जिक्र करती है। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि खाली जिक्र बिल लिसान ही मंजिल है, जुबान से ही जिक्र करते रहना है, यही जिक्र है। कहा ये तो पहली मंजिल है जिक्र बिल लिसान। इसके बाद मंजिल आती है जिक्र बिल कल्ब, कि इंसान जुबान को अल्लाह के जिक्र से ऐसे मसरूफ कर ले और इतने इखलास के साथ अल्लाह का जिक्र करे कि वो नूर सीने में उतर जाए। जिक्र बिल कल्ब, दिल अल्लाह के जिक्र से मसरूफ हो जाए, और दिल अल्लाह का जिक्र करे उससे मुराद क्या है कि दिल हर वक्त इस ख्वाहिश में रहे कि मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए, दिल में हर वक्त ये चाहत रहे कि अल्लाह मुझ पे राजी रहे। दिल का जिक्र ये है। हकीकत में दिल का जिक्र किसी इनविजिबल चीज का नाम नहीं है, या किसी इनविजिबल कैफियत का नाम नहीं है। दिल का जिक्र ये है कि जब इंसान गुनाह करने लगता है या बुराई करने लगता है तो आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है और बाएं भी देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। अगर कोई न देख रहा हो तो इंसान आगे बढ़ के बुराई या गुनाह कर लेता है। दिल का जिक्र यह है कि आगे पीछे देखना छोड़ो, अगर कोई बुराई करने लगो या नाफरमानी करने लगो तो एक बार ये ध्यान में रखो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और फिर दिल जिस तरह दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया की लज्जतों के लिए ललचाता है, दुनिया की लज्जतों के लिए तड़पता है, जब दिल अल्लाह की रजा के लिए तड़पना शुरू हो जाए, जब दिल अल्लाह की रजा के लिए मचलना शुरू हो जाए, जब दिल का मुद्दा ये मान जाए कि मेरा रब मुझ पर राजी रहे, तो कहा यह जिक्र बिल कल्ब की मंजिल है। ये वो खुश नसीब है जिसकी खाली जुबान ही नहीं बल्कि जिसका दिल भी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो चुका है। कहा क्या ये मंजिल सबसे आखिरी है? कहा इसके बाद मंजिल आती है जिक्र बिल जवारिह, कि जिसमें
جسم کا حصہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذکر کا کہا کیسا ہوتا ہے انسان پر کہ انسان کے جسم کا حصہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کہا استماع قول حق یہ کان کا ذکر ہے، خیر کی بات سننا اور اللہ کی نافرمانی نہ سننا یہ کان کا ذکر ہے، گالیاں نہ دینا، فحش کلامی نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، برائی نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ زبان کا ذکر ہے، ہر وقت خیر کی بات کرنا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، لوگوں کی خیر کی نصیحت کرنا یہ زبان کا ذکر ہے۔ کہا بدنگاہی نہ کرنا، نیچا رہنا یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ کہا لوگوں کی مدد کرنا اور تکلیف دینے سے رک جانا یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ کہا گناہ کی طرف نہ چل کے جانا بلکہ خیر کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ کہا اللہ کا ذاکر پسندیدہ وہ ہے تو ذکر بالجوارح کی منزل میں فائز ہوتا ہے جس کا جسم کا حصہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جسم کا حصہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ میں الحمدللہ نقشبندی ہوں، مجددی ہوں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شیخ اکبر ہیں۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے ارشاد فرمایا، حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں حقیقت الذکر رب الغفلہ، اگر انسان ذکر کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسے کہ بھئی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، خیر کے اعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن غفلت ہو جاتی ہے۔ کہا اگر غفلت کو دور کرنا چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر تم سے غفلت کو دور کر دے گا۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے، شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، یعنی اگر مضبوط حملے کی بھی کوشش کرتا ہے، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے۔ پھر میں نے کہا حضرت خواجہ عبد الکریم نے جب ذکر پہ کلام کیا ہدایت الانسان میں آگے فرمایا، کہا اللہ کے ذاکر کو اس سے بڑی خوشخبری کیا دی جا سکتی ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس ذاکر کو اس سے بڑھ کے کیا خوشخبری دی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، بخاری میں یہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ذاکر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ آپ بتائیے نا، کسی کا کسی وزیر سے تعلق بن جائے تو وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا ہے، کسی کا وزیر اعظم سے تعلق بن جائے وہ تو اپنے آپ کو بلا سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے، میرا وزیر اعظم سے تعلق ہے۔ کسی کا اس سے بھی اوپر تعلق بن جائے وہ تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کبھی میرے تعلقات اتنے ہیں مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا یہ 4 دن کی چاندنیاں پھر اندھیری رات، بھلا یہ بھی کوئی اترانے کی باتیں ہیں۔ کہا اللہ سے تعلق بناؤ نا، جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کہا جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو دنیا میں کسی اور کے ساتھ کی کیا حاجت رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو وہ ملتا ہے جو دنیا کی کسی اور شے میں نہیں مل سکتا۔ اللہ کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لو۔ اللہ اکبر، بخاری میں موجود ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چکر لگا رہے ہوتے ہیں، بخاری میں تفصیل سے موجود ہے، میں صرف اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ زمین پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور مجالس ذکر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو کوئی مجلس ذکر مل جائے تو وہ دوسروں کو آواز لگاتے ہیں آ جاؤ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہے۔ وہاں پر دیگر ملائکہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح بھی ہم یہاں اللہ کے ذکر کی مجلس میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ جب اللہ کا ذکر کی مجلس ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکینہ نازل کیا جاتا ہے، سکون نازل کیا جاتا ہے، لوگوں کے سینوں میں سکون قلب پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں، تم اللہ کا ذکر کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہو، تم ایک الگ بات میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پہلے معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کے آگے عرض کرتا چلوں، حضرت خواجہ عبد الکریم کا میں نے کیونکہ ذکر میں ان کا ذکر کیا، اس وجہ سے انہوں نے جو ایک بات بڑی اہم فرمائی وہ آپ کے آگے عرض کرتا چلوں۔ یہ ہوتا ہے نا قال اور حال کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ایک قال ہوتا ہے اور ایک حال ہوتا ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ قال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر زبان سے کر رہا ہوتا ہے، اور حال یہ ہوتا
ہوتا ہے کہ جب انسان کو حال چڑھ جاتا ہے، ایک وجد ہوتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تواجد کو بھی جو ہے وہ حال سمجھا جاتا ہے۔ حال سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بے قابو ہو کے اس کیفیت میں چلا جائے، اگر وہ وجد حقیقی وجد ہے تو اس کی بہت برکت ہے، لیکن وجد اس سے مراد نہیں ہے۔ قال اور حال کا اصل فرق سمجھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے، قال یہ ہے کہ انسان اللہ کو ستار کہہ کے بلائے، اور حال یہ ہے کہ خود بھی ستار ہو، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا شروع ہو جائے۔ جب اللہ کو پردے ڈالنے والا کہہ رہا ہے تو خود بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا شروع کر دے۔ قال یہ ہے کہ انسان اللہ کو رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ جب اس سے رحمت کی امید رکھتا ہے تو خود بھی لوگوں پہ رحم کرنا شروع کر دے۔ قال یہ ہے کہ انسان اللہ کو جواد کہہ کے بلا رہا ہے، سخی کہہ کے بلا رہا ہے، اور حال یہ ہے جب اس سے یہ امید کرم رکھتا ہے تو خود بھی سخی بن جائے، اپنی طاقت کے مطابق سخاوت کرے۔ قال یہ ہے کہ انسان اللہ کو مدد کرنے والا کہہ کے بلا رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے بندوں کی مدد شروع کر دے۔ جب تم اس طرح حال اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ برکت عطا فرمائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کا عرض کر رہا تھا، بخاری میں موجود ہے کہ زمین پہ فرشتے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، قلم ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جب ایک مجلس سے ذکر کو تلاش کر لیتے ہیں تو دوسروں کو آواز لگاتے ہیں، آ جاؤ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح یہاں موجود ہیں، یہ اندر ہے، باہر ہے، دوسری جانب ہے، بے شمار لوگ یہاں موجود ہیں، جس طرح اس مجلس ذکر میں ہم اکٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس مجلس کے ساتھ بھی ویسا معاملہ ہو جائے اور ہمارا بھی معاملہ اسی طرح بیڑا پار ہو جائے۔ جب فرشتے اس مجلس کی رپورٹ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ وہاں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تیرے ذکر میں مصروف تھے، طویل کے جنت کی خواہش کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، سوال اور جواب کا ہونا، تیری محبت میں مچل رہے تھے۔ اللہ کا ارشاد فرمانا کا گواہ ہو جاؤ کہ جس کا وہ طلب کر رہے تھے ان کو عطا کیا جائے گا، اور جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے ان کو پناہ دی جائے گی۔ اللہ جب اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو بخش دیا جائے گا، جو مانگ رہے تھے ان کو دیا جائے گا، جس سے پناہ مانگ رہے تھے اس کو پناہ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بخاری میں موجود ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو مجلس ذکر میں بیٹھے تھے وہ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ویسے تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے، گویا کہ ویسے گزر رہے تھے، دیکھا کیا ہو رہا ہے، کھڑے ہو گئے، ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، ویسے ہی ذاکرین کے پاس کھڑے ہو گئے، ویسے ہی دیکھنے گویا کہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جس طرح اس وقت ہم یہاں ذکر کر رہے ہو، کوئی گزر رہا ہو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ لوگ مجلس میں مسجد میں جمع کیا کر رہے ہیں، اس طرح کوئی صاحب ایمان بس کھڑا ہوا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، ذکر کی نیت سے مجلس ذکر میں نہیں آیا، یا اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے ذاکرین کی صحبت کی وجہ سے گویا تو اس کو بھی معاف کر دیا، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما لیا۔ اب اللہ کے ولی اس کو بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کی بخشش تو سمجھ آتی ہے، دوائی کھانے کا فائدہ ہے، دوائی دیکھنے کا تو فائدہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسی بات ہے، جو ذکر کر رہا ہے اس کی بخشش تو سمجھ آتی ہے، جس نے ذکر کیا ہی نہیں وہ کس کھاتے میں بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس بیٹھ جاؤ، وہ پاس بیٹھ گیا، اپنے خادم کو کہا مجھے پنکھا جھولنا شروع کر دو، وہ پنکھا جھولنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تجھے ہوا آ رہی ہے؟ کہا بڑی مزیدار ہوا آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خادم میرا پنکھا مجھے جھول رہا ہے، ہوا تجھے کس کھاتے میں آ رہی ہے؟ کہا حضرت آپ کے پاس تو بیٹھا ہوں۔ کہا جب پنکھا اتنا بیاض ہے کہ پاس والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تو نے اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ موجود ہے۔ وہ فرمایا کہ اگر زمین کے کسی ایک کونا دوسرے کونے سے مقام کلام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتا ہے، اور وہ بات یہ ہوتی ہے روزانہ، وہ پوچھتا ہے کیا تجھ پہ آج اللہ نے کا ذکر کسی نے کیا؟ کیا تجھ پر آج کوئی بندہ ایسا آیا کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا؟ کہا جو زمین کا ٹکڑا یہ کہے کہ ہاں آج مجھ پر کوئی اللہ کا ذاکر موجود تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو دوسرے حصے اس میں رشک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس پر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں یا کریم اللہ، اے وہ کریم جو معاف فرمانے والا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں کیسے معاف فرمانے والا ہوں؟ کہا کیسے معاف کرنے والا ہے؟ کہا وہ فرما رہا ہے کہ اگر میرا کوئی ذکر کرتا ہے میں صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہوں۔
یہ بیان کیا تو ایک حضرت اٹھ گئے، اس نے کہا کہ یہ بتائیے یہ کیسی بات ہے؟ وہ علی سینا اللہ کے ولی کے بارگاہ میں اٹھے، کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جو انسان ذکر کر رہا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں خالی ذکر کرنے سے، خالی نام لینے سے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گدھے بیٹھ جاؤ، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ میں نے سوال کیا، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ کہا معاف کرنا، تکلیف دینا مراد نہیں تھا، نہ ہی تذلیل مراد تھا، مراد یہ تھا میں تمہیں اتنا سمجھا دوں کہ اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو اللہ کے نام میں یہ تاثیر نہیں ہوگی کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ باتیں سن کے اگر اللہ کے ولی اگر اللہ کے ذاکر کی اہمیت دیکھنا چاہتے ہو، بخاری کی اس حدیث میں دیکھو جو میں نے ابھی بیان کی، فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کے ذاکرین کے پاس کوئی بیٹھ جائے یا ویسے ہی کھڑا بھی ہو جائے، اللہ کے ذاکرین پر اللہ کی ایسی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ایسی رحمت برس رہی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں تو ایسا لگ رہے ہوتے ہیں نا، فرمایا نا حضور نے کہ درد آلود بال ہوں گے، چہرہ ایسا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کسی سفر سے آیا ہے، وہ سیدھا لباس پہنا ہوگا، گرد آلود بال ہوں گے، لیکن ان کے ذکر کی وجہ سے گویا کہ ان کی آنکھ میں طاقت اتنی ہوگی کہ جب وہ کچھ کہہ دے یا کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ اس کو ضرور پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں۔ کہا کہ اگر کوئی ان کے پاس بھی بیٹھ جائے گا، چاہے ذکر نہ بھی کر رہا ہو، ان کے پاس بیٹھ جائے گا، ان پہ برسنے والی رحمت اس کا بھی برسے گی اور اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ کہنا اٹھ وریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشا میں جاوے تم ہی بخشا جا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مزاروں پہ عرس پہ جاؤ اور باہر میلے ٹھیلوں پہ کھڑے ہو جاؤ کہ میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشا مل جاوے تو ہی بخشا جا۔ لوگوں نے یہ میلوں میں شعر لکھے ہوتے ہیں، میلوں کے ثبوت کے طور پہ باہر بازاروں میں یہ شعر لکھ کے لگائے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اصل میلہ تو وہ ہے جو وہ اندر لگا ہوا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یا اس ولی کے سرحانے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا اللہ کا نام لے لے کر ذکر کر رہا ہے۔ کہا تو اس انداز میں ذکر کرے گا، اس میلے میں اگر جاؤ تو یہ یقین رکھ کے جاؤ مت کوئی بخشا میں جاوے تو بھی بخشا جا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لو، اور یہ یاد رکھنا میں نے کہا کہ ذکر کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہوگا اور سب سے اعلیٰ منزل یہ ہوگی کہ جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرو، جو رسول اللہ علیہ السلام نے کرنے کو کہا وہ کرو، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے رک جاؤ۔ اور آخری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لازمی کرنا۔ جب اللہ کا ذکر کرو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر بھی وہ ہے کہ جس ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ کہا جبرائیل بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ یہاں محدثین کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا، نامہ اعمال میں ذکر مصطفیٰ بھی مرتب ہو رہا ہوگا اور ذکر خدا بھی مرتب ہو رہا ہوگا۔ اس آخری منٹ میں ایک اور بات سن لیجئے، ہم حنفی ہیں الحمدللہ، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں الحمدللہ، امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر تھا، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کہا میرا استاد امام جعفر صادق نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کھانا کھا کے، کہا یا اللہ یہ جو کھانا تھا یہ تیری طرف سے تھا، تیرا شکر اور تیرے رسول کا شکر، صرف ذکر نہیں بلکہ اس انداز میں بھی جوڑتے ہیں عطوفیہ اور علماء رسول اللہ کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کا شکر کیا روٹی کھا کے، کہا یا اللہ تیرا شکر اور تیرے حبیب کا شکر۔ امام جعفر صادق سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ حضرت اللہ کا شکر تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو آپ نے ساتھ حضور کا شکر کیا یہ کیا ہے؟ کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، جب اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں ذکر اور عطا میں فرق کرنے والے؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز اہل سنت کو صبح قیامت آباد رکھے۔ اور جب بتایا گیا حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر جو ہے وہ فیضان موجود ہے علم کا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید وسعت عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کے اس عظیم مرکز سے دین کا کام
اہل سنت کا کام لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے مذہب حق اسلام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کے حضرت سے مل کے اور دیگر حضرات سے مل کے دلی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو، اس فیض کے اور برکت کے اور علم کے اور تزکیہ کے جو یہاں سے سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا دیر جاری رکھے۔